خالدین فیہا، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں، نہ نعمت کے زائل ہونے کا خطرہ ہے، نہ وہاں سے نکالے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ صرف جنت کی خوبی ہے، یہ صرف جنت کی خوبی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت آپ کو مل جائے، بہترین چلتا ہوا برکت والا کاروبار اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، شاندار گھر بنگلہ کوٹھی دے دی ہے، بہترین گاڑی دے دی ہے، خوبصورت بیوی دے دی ہے، فرما بردار اولاد دے دی ہے، چاہنے والے محبت کرنے والے دوست و احباب دے دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، لیکن دو چیزوں کا کھٹکا ہمیشہ لگا رہتا ہے، یا تو وہ چیزیں ختم ہو جائے گی یا آپ چلے جائیں گے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ، اس لیے وہ ایک بہت مشہور لطیفہ ہے یا ایک واقعہ ہے، وہ کافی پہلے میں نے سنایا تھا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد ادگھاٹن کرتے ہیں تو اس موقع پر دوست احباب کو بلایا اور کہا کہ اس میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ تو ایسے موقع پر آدمی جلدی کوئی کمی نہیں بیان کرتا ہے، کیونکہ ناراض ہو جائے گا کہ میں نے اتنے سارے پیسے خرچ کیے اور یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں لگا، فلاں صحیح نہیں لگا، سب تعریف کر رہے تھے۔ ایک بوڑھے میاں آ گئے، بڑی عمر کے تجربہ کار انسان، انہوں نے آ کر کہا کہ بیٹا مکان تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں دو خامیاں ہیں، دو کمزوریاں ہیں۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، ان کا کیا خامیاں کیا کمزوریاں، سب تو تعریف کر رہے ہیں اور میں نے اتنا پیسہ لگایا، آپ اس میں خامی بتا رہے ہیں۔ کہا کیا بیٹا ناراض تو ہو رہے ہو آپ، لیکن حقیقت ہے یہ دو خامیاں ہیں۔ ایک خامی تو یہ کہ یہ مکان ہمیشہ رہنے والا نہیں، اور دوسری خامی یہ کہ مکین جو اس میں آباد ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اور دنیا کی ہر چیز کی یہی مثال، جنت میں نکلنے کا کوئی کھٹکا ہی نہیں، اور نہ نعمت کے ختم ہونے کا کوئی کھٹکا ہے، وہاں کی ہر چیز دائمی ہمیشہ۔ ہم ایسے بالا خانے، ایسے کمرے، ایسے محلات انہیں عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا، اس حدیث کو کوڈ کیا ہے کہ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ جنت میں اتنے بہترین بالا خانے کمرے بنے ہوئے ہیں، ان کی دیواریں، ان میں لگا ہوا شیشہ، ان میں لگی ہوئی ہر چیز اتنی صاف شفاف کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگ باہر کی چیزوں کو دیکھیں گے اور باہر سے اندر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ بڑے خوبصورت کمرے اور غرفے ہیں، بالا خانے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس انداز سے بیان کیا کہ ہر ایک کے اندر شوق جاگ اٹھا۔ ایک بدو دیہاتی بیٹھا تھا، فقام اعرابی، وہ کھڑے ہو گیا، کہا یا رسول اللہ لمن ہیا، یہ کس کو ملیں گے؟ اتنے بہترین شاندار محلات و کمرے کس کو ملیں گے؟ حضور نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی والناس نیام، یہ اس شخص کو ملیں گے جو لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرے، نرمی سے گفتگو کرے، خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ دوسری چیز، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سخی ہو۔ تیسری چیز، جو روزہ رکھنے کا معمول بنا لے، یہ نہیں صرف فرض روزے رکھ دیے رمضان میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی روزہ رکھنے کا اس کا معمول ہو، پیر کو، جمعرات کو، 13ویں 14ویں 15ویں کو، عاشوراء کو، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں وغیرہ وغیرہ، یہ جو نفلی روزے، جو روزے رکھنے کا معمول بنا لے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس وقت ساری کائنات اور سارے لوگ نیند کی آغوش میں ہو، کھڑے ہو کر اللہ سے راز و نیاز و مناجات کی باتیں کر رہا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، ان کو یہ ایسے غرفے ملیں گے، ایسے کمرے ملیں گے۔ اس سے پہلی آیات میں یہ بات ذکر تھی کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا اور نشانیوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اتنے غریب کیوں ہیں؟ آپ کا تو سونے چاندی کا مکان ہونا چاہیے، آپ کے تو کھجور کے اور انگور کے باغات ہونے چاہیے، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو فرشتوں کو ہمارے سامنے اتاریے، ہم آنکھوں سے دیکھیں، اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ہمیں اپنے آنکھوں سے نظر آنا چاہیے کہ آپ آسمان پر گئے ہوں، خالی ہاتھ گئے ہوں،
اور جب واپس آئے ہو تو بغل میں کتاب دبائے ہوئے ہوں. اس طرح کے مطالبات، اس طرح کی ڈیمانڈ ان کی ہوا کرتی تھی، جس کو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا آپ ان سے یہ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، کسی نبی کے سچا ہونے کے لیے معجزہ ہونا کوئی ضروری نہیں. جس طرح کسی ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو، چمتکار ظاہر ہو. جو اللہ کے نبی کی سنت کا پیروکار ہے وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی، رسول اور اپنے نیک بندوں کے لیے اس طرح کی معجزے کی یا کرامت کی قسم کی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ معجزہ ظاہر نہ ہو، چمتکار ظاہر نہ ہو، اور ایسی چیزیں جس سے عام لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر نہ ہو تو وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ نبیوں کا کام یہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، معجزہ دکھانا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، اللہ بعض مرتبہ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اور متاثر کرنے کے لیے، تاکہ اس کی بات کو سنیں، اللہ اس طرح کی چیزیں دکھا دیتا ہے. انما الآیات عند اللہ، نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا یہ سب چیزیں دکھانا. اللہ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، نبیوں کے ہاتھوں سے ظاہر کر دیتا ہے، ورنہ نہیں. نبیوں کا کام ہوتا ہے نذیر مبین، جو برائی کر رہے ہیں ان کو آگاہ کریں کہ اس کا برا انجام ہوگا، اس کے برے اثرات ہوں گے، اور جو اچھے کام کر رہے ہیں انہیں خوشخبری سنانا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بہترین جزا و بدلہ تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ نے فرمایا تم کون سی نشانی مانگ رہے ہو، کون سا معجزہ مانگ رہے ہو؟ کیا تمہارے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے، یہ معجزہ کافی نہیں ہے جو تمہارے سامنے ہے؟ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر یہ عظیم الشان کتاب قرآن کی شکل میں اتاری ہے جو ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہے؟ اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی کا یہ قرآن ہے. معجزوں کا معجزہ ہے، معجزوں کا سردار ہے. یہ تمہارے سامنے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اور اس سے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے. جو لوگ اس پر ایمان لے آئے، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے، ایمان والے لوگوں کے لیے اس پر عمل کر کے اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، نصیحت ہے اس میں، ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں، زندگیوں کے اوراق پلٹ رہے ہیں، کایا پلٹ رہی ہے، زندگیوں میں انقلاب آ گیا. کیسے کیسے تھے اور کس طرح ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے، اس کی یہ تاثیر ہے، اس کا یہ اثر ہے. آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج بھی جو قرآن کے قریب ہوا ہے، جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے، جو قرآن سے زیادہ قریب ہے، اس کی زندگی میں اسی طرح کی تبدیلی ہے. جو جتنا زیادہ قرآن سے دور ہے وہ گناہوں کے قریب ہے، وہ نافرمانیوں کے قریب ہے، وہ اللہ کی معاصی کے قریب ہے، معصیت کے قریب ہے. اور جس کا تعلق قرآن سے جتنا زیادہ مضبوط، اس کی زندگی میں بھی اتنے اچھے اثرات ہیں. تو یہ معجزہ کافی نہیں ہے کیا ان کے لیے؟ یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. دوسرے جو معجزات تھے وہ حسی تھے، مادی تھے، یعنی دکھنے والے تھے، ظاہر ہونے والے تھے، اور ایک محدود علاقے یا محدود وقت کے لیے تھے، ختم ہو گئے. مکے میں ظاہر ہوئے یا مدینے میں ظاہر ہوئے، مسجد نبوی میں ظاہر ہوئے، منبر پر ظاہر ہوئے، اور کسی وادی میں جنگل میں ظاہر ہوئے، بس ختم ہو گئی. آج ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں اس کی خبر، اس سے متعلق عام ہو گیا ہے، مشہور ہو گیا ہے. ہر انسان جانتا ہے، غیر مسلم یا نان مسلم وہ بھی جانتا ہے کہ مسلمان معجزے کے طور پر، چیلنج کے طور پر یہ قرآن ہی پیش کرتے ہیں. اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس جیسی بنا کے پیش کر دو. اس وقت بھی چیلنج تھا،
اور آج بھی چیلنج کے طور پر قرآن کریم موجود ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے، ما من الانبیاء من نبی الا واعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی فارجو انی اکثرہم تابعا یوم القیامہ۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات اور نشانیاں دی گئی، جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آئے، ان کے پیغام کو قبول کیا انہوں نے۔ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی ہے، یعنی یہ قرآن ہے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، اور یہ معجزہ میرا ہمیشہ رہے گا، یہ معجزہ میرا ہمیشہ رہے گا۔ اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اس قرآن کو دیکھ کر، اس قرآن سے متاثر ہو کر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور میرے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ قرآن جب تک زندہ ہے لوگ اس کے قریب آتے چلے جائیں گے، زندگیاں بدلتی چلی جائیں گی، اور وہ ایمان والے بنتے چلے جائیں گے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم نبی نہیں مانتے ہو، سچا رسول تسلیم نہیں کرتے ہو، تو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، گواہ ہونے کے لیے، گواہ بننے کے لیے، گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انسان کسی بھی معاملے میں جس میں وہ گواہی دے رہا ہے اس کے تمام چیزوں سے واقف ہو، احاطہ کیے ہوئے ہو۔ اور اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے، وہ جانتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ انسان ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ انسان چھپاتے ہیں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، جو لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں، باطل پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، ان سے بڑھ کر بدقسمت اور بدبخت اور محروم القسمت کوئی نہیں ہے، یہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، نقصان میں رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے جلدی مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح کا مطالبہ ہوتا تھا۔ إِن كَانَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اگر تم سچے ہو اور تمہاری یہ کتاب جسے تم قرآن کہہ رہے ہو یہ سچا ہے اور یہ دین سچا ہے، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دو یا دردناک عذاب لے کے آؤ جس سے تم ڈرا رہے ہو۔ تمہارا اللہ، تمہارا خدا ہمیں برباد کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ ایک آیت ہے جو 9ویں پارے میں آئی ہے، اس کے علاوہ کئی جگہوں پر قرآن میں ان کا یہ مطالبہ اللہ نے بار بار بیان کیا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اگر تم سچے ہو، تمہارا خدا ہے اتنا طاقتور، تو ہمیں عذاب میں کیوں نہیں گرفتار کرتا، جلدی عذاب لے آئے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، پھر مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں پوری دنیا میں، کیوں مر رہے ہیں، کیوں قتل کیے جا رہے ہیں، تمہارا خدا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے جواب دیا ہے وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا۔ كُلُّ شَيْءٍ مَرْهُونٌ بِوَقْتِهِ، عربی میں کہتے ہیں ہر چیز اپنے وقت سے جڑی ہوئی ہے، وقت جب آئے گا تبھی وہ چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی، ڈھیل دیتا ہے۔ یہ ایک چیز متعین ہے، وقت۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا، وہ جو ڈیٹ ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گی مہلت کی، تو پھر ان پر عذاب آ جائے گا، اور عذاب اس طریقے سے آئے گا یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح سے بھی تباہ کیا جاتا ہے، اس طرح بھی برباد کیا جاتا ہے، اس طرح اللہ کی لاٹھی برستی ہے اور گرفت میں لے لیا جاتا ہے۔ چنانچہ مکہ کے مشرک اللہ کے نبی سے یہ کہا کرتے تھے اللہ کی طرف سے عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں کہ 313 نے نہتے لوگوں نے، بغیر ہتھیار والے لوگوں نے، بے کس و بے بس لوگوں نے 1000 کے مسلح لشکر کو ایسی شکست دی اور ایسی ہار سے دوچار کیا کہ مشرکوں کے اوثان خطا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، حیرت میں پڑ گئے
ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پریشانی میں کہ یہ کیا ہو گیا، 313 نے، ہم تو سمجھتے تھے ان کو کچل دیں گے، اور ہمیں ایسی شکست سے دوچار کیا کہ بڑے بڑے سورما ان کے لقمہ اجل بن گئے، مار دیے گئے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے سب غزوہ بدر میں مار دیے گئے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو اچانک آیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ لشکر لے کے پہنچے ہیں مکہ میں۔ مکہ میں جب وادی مر الزہران ہے قریب میں، وہاں تک جب پہنچے ہیں تب جا کے مکے والوں کو خبر ہوئی ہے کہ اس طرح محمد لشکر کے ساتھ آئے، حوصلے ہار گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس مکہ سے مظلوم مقہور بن کر بے بس و بے کس ہو کر نکلے تھے، اسی مکہ میں اس شان کے ساتھ محمد عربی آ رہے ہیں۔ اب سب سرنڈر ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے کہا تھا مر جائیں گے لیکن محمد کے آگے نہیں جھکیں گے، وہ سب سرنڈر ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ یہودی تھے جو سازشیں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، اندر بھی کھلم کھلا بھی چپ کر بھی۔ غزوہ خیبر کے خاص طور پر جو یہودی تھے بڑے بدماش تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اچانک راتوں رات وہاں پہنچا ہے، انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ صبح جب اللہ کے نبی نے کہا مجاہدین سے، صحابہ سے، اپنے گھوڑوں پر اپنی سواریوں پر سوار ہو کر خیبر کی گلیوں میں تھوڑا تیز دوڑاؤ اپنے سواریوں کو، اور وہ اس طرح بھاگے ہیں، ریہرسل کی ہے اس موقع پر۔ خیبر کے یہودی تو نکل رہے تھے اپنے کھیتوں باغات کے لیے اپنی ٹوکریاں لے کر اور پھاوڑے لے کر کہ کام کرنے کے لیے، اچانک دیکھا کہ محمد اور ان کا لشکر آ گئے، کہنے لگے واللہ محمد والخمیس، واللہ محمد والخمیس، قسم بخدا محمد لشکر کے ساتھ آ گیا۔ حوصلے ہار گئے، جو کہتے تھے کبھی نہیں جھکیں گے، اللہ کا عذاب ان پر آیا اور اس طرح ان کو گرفت میں لے لیا۔ اللہ کا عذاب اسی طرح آتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے، کبھی کبھی پوری قوموں کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ کیا فرعون اور فرعون کے لوگ سوچ سکتے تھے کہ ہماری پوری قوم اس طرح غرق کر دی جائے گی، اچانک ڈبو دی جائے گی؟ پوری قوم اس طرح اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت میں اور اس کی لپٹ میں آئی ہے۔ یہی اللہ کا معاملہ ہر زمانے میں رہتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، کوئی انسان ہو یا کوئی ملک ہو، ایسی اللہ کی پکڑ میں آتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی ہے اچانک عذاب کا آ جانا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ تو دنیا میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ لوگ عذاب کے سلسلے میں آپ سے جلد بازی کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیے اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم کافروں کا، انکار کرنے والوں کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے۔ بس اگر اس دنیا میں عذاب نہیں آیا نا، مرنا تو ہے ہی، جیسے یہ آنکھ بند ہوئی آگے اللہ کا عذاب تیار ہے۔ اور پھر قبر میں عذاب ہے، برزخ میں عذاب ہے، جب قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے پھر وہاں ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جب عذاب ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے انہیں گھیر لے گا، آگ کی لپٹیں ہر جگہ سے انہیں گھیر لیں گی۔ 15 پارے میں سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح جس طرح قناتیں، پنڈال لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اسی طرح آگ کی لپٹیں کافروں کو گھیر لے گی، اور اللہ کہے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے آج مزہ چکھو۔ یہ توبیخ اس کو کہتے ہیں، توبیخ، ڈانٹ پھٹکار بھی ہے اور رسوا کرنے کا انداز ہے۔ بڑے کہتے تھے نا ہمارا کون کیا بگاڑے گا، اور یہ مرنا ورنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، بعد الموت، یہ سب افسانے ہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ کس نے بعد کی زندگی دیکھی ہے؟ یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہی زندگی ہے، پیدا ہوئے ہیں، مر جائیں گے، بس اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ کیسے ہوگا؟ کچھ نہیں ہے، سب افسانے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، یہ کہتے تھے نا، اب دیکھو دوبارہ زندہ کر دیے گئے ہو، اور تمہاری جو کچھ کارگزاری تھی، جو کچھ اعمال تھے، انہی کا مذاق چکھو۔ یہ تو کافروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بھی بدلہ بیان فرما رہے ہیں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو،
اگر ایمان کے تقاضوں پر کہیں تمہیں عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، ایمانی شعار، ایمانی شناخت، ایمانی پہچان پر تمہیں باقی رہنا مشکل ہو رہا ہے تو کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ، کیونکہ میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ فَإِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں جا کر میری عبادت آزادی کے ساتھ کر سکو۔ ہجرت بہت مشکل کام ہے، بولنا، اس پر بیان کرنا، لیکچر دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس علاقے کو، اس شہر کو، اس خطے کو، اس زمین کو جہاں انسان پلا ہے، بڑا ہے، جہاں انسان پروان چڑھا ہے، جہاں اس کے دوست و احباب ہیں، جہاں اس کے رشتہ دار ہیں، جہاں اس کا مکان ہے، اس کی دکان ہے، اس کا کاروبار ہے، جہاں سب کچھ زندگی اچھی ہے، جہاں کا ماحول، آب و ہوا بھی اچھی لگ رہی ہے، اس میں جم گیا ہے، چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ بہت دل پر پتھر رکھ کر جو ہے نا انسان کو جانا پڑتا ہے۔ جن لوگوں نے ہجرت کی، جب ملک کا پارٹیشن ہوا ہے اور سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، ذرا ان سے آپ سنیے، یا وہاں سے ادھر آئے ہیں تو ان سے داستانی سنیے، وہ بیان کرتے ہوئے روتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک فطری چیز ہے، انسان اپنے وطن سے، اپنی زمین سے محبت کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کا چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جس جگہ نئی جگہ جائیں گے، وہاں کی آب و ہوا راس آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہاں کاروبار کا کیا حال ہوگا، یہاں تو ساری زندگی سیٹل ہے، اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، وہاں پر آب و ہوا راس آئے گی کہ نہیں آئے گی، کاروبار کا کیا ہوگا، نئے لوگوں کے درمیان زندگی کیسے ہوگی، یہ سب پریشانیاں ہیں۔ اور مدینے میں جو ہجرت کر کے آئے ان کو بھی یہ پریشانی ہوئی تھی۔ مکے کی آب و ہوا میں جمے ہوئے تھے، رچے بسے تھے، مدینے آئے، آب و ہوا، وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا، ماحول تھا، راس نہیں آیا تھا، سب بیمار پڑ گئے تھے، بال تک جھڑ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر بخار میں، حضرت بلال حبشی بخار میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں، صحابہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر کیا ظلم و ستم ہوتا تھا مکے میں سب کو پتہ ہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ مدینے جب گئے اور مدینے کے آب و راس ہوا اچھی نہیں لگی، وہاں کا ماحول، روتے تھے، اور مکے کی وادیوں کو، مکے کے پہاڑوں کو یاد کرتے تھے اشعار میں۔ جہاں زندگی اجیرن ہو گئی تھی، پریشان ہو گئے تھے، لیکن یاد آتی تھی وہاں کی، کہتے تھے کاش کب موقع آئے گا کہ مکہ جاؤں، وہاں کے پہاڑوں کو دیکھوں، وہاں کی وادیوں میں چلوں، گھوموں پھروں۔ اس طرح ایک موقع پر پریشان تھے، حضرت ابوبکر سخت بیماری میں مبتلا، حضرت بلال حبشی بھی، اور اس طرح کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھو آپ کے صحابہ کا کیا حال ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائی اور کہا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد منہا، اللہم انقل، اے اللہ جتنی محبت میرے صحابہ کو مکے سے ہے، اتنی محبت یا اس سے بھی زیادہ محبت مدینے کے سلسلے میں پیدا فرما دے۔ اور پھر اس اللہ کی نبی کی دعا کی تاثیر تھی کہ آج بھی اہل ایمان جو مکے میں رہتے ہو یا مدینے میں رہتے ہو یا مدینے سے باہر پوری دنیا میں رہتے ہو، مکہ اور مدینہ کا جب تذکرہ آتا ہے حاجی لوگ مدینہ کا ذکر زیادہ چھیڑتے ہیں، مدینے کا یہ ماحول ہے، مدینے میں یہ ہے، مدینے کی بلیاں، مدینے کے فلاں، مدینے کے فلاں لوگ۔ دعا کی تاثیر ہے، اللہ نے محبت ڈال دی مدینے کی، اور پھر کہا کہ یہاں کی جو بیماری ہے یہاں سے اٹھا کر جحفہ منتقل کر دے، اللہم انقل حمہا الی جحفہ۔ اب اس دعا کی تاثیر ہوئی، پھر صحابہ جم گئے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر کسی جگہ میری عبادت آزادی کے ساتھ نہیں کرنے دی جا رہی ہے، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ان ارضی واسعۃ، میری زمین کشادہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ فحیثما اصبت خیرا فاقم، پوری زمین اللہ کی زمین ہے، اور جہاں کوئی بھی انسان آباد ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، جہاں تمہیں اچھائی لگے، خیر محسوس ہو، وہاں جا کے آباد ہو جاؤ، وہاں پر اللہ کی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دل میں بات یہ آتی ہے ہجرت کریں گے تو یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، تو اللہ نے کہا تو چھوٹنا تو ایک دن ہے ہی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت
سے کاروبار بھی چھوٹ جائے گا، دوست و احباب بھی چھوٹ جائیں گے، عزیز و اقارب بھی چھوٹ جائیں گے، وطن بھی چھوٹ جائے گا، گھر کو بھی خیر آباد کہنا پڑے گا، موت آئے گی، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے ہمت کرو اور اللہ کے دین کی خاطر قربانی دے دو۔ ہماری طرف سب کو لوٹ کے آنا ہے، وہاں ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کا مطلب جنہوں نے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا، وعملوا الصالحات، عقیدہ ٹھیک کرنے کے بعد نیک اعمال کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات، اور اس کے بعد جو بھی نیکیاں ہیں سب اعمال صالحہ میں آ جائے گی۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم ایسے لوگوں کو جنت میں ایسے بالا خانے، بہترین کمرے میں ٹھکانہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں، نہ نعمت کے زائل ہونے کا خطرہ ہے، نہ وہاں سے نکالے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ صرف جنت کی خوبی ہے، یہ صرف جنت کی خوبی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت آپ کو مل جائے، بہترین چلتا ہوا برکت والا کاروبار اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، شاندار گھر بنگلہ کوٹھی دے دی ہے، بہترین گاڑی دے دی ہے، خوبصورت بیوی دے دی ہے، فرما بردار اولاد دے دی ہے، چاہنے والے محبت کرنے والے دوست و احباب دے دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، لیکن دو چیزوں کا کھٹکا ہمیشہ لگا رہتا ہے، یا تو وہ چیزیں ختم ہو جائے گی یا آپ چلے جائیں گے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ، اس لیے وہ ایک بہت مشہور لطیفہ ہے یا ایک واقعہ ہے، وہ کافی پہلے میں نے سنایا تھا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد ادگھاٹن کرتے ہیں تو اس موقع پر دوست احباب کو بلایا اور کہا کہ اس میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ تو ایسے موقع پر آدمی جلدی کوئی کمی نہیں بیان کرتا ہے، کیونکہ ناراض ہو جائے گا کہ میں نے اتنے سارے پیسے خرچ کیے اور یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں لگا، فلاں صحیح نہیں لگا، سب تعریف کر رہے تھے۔ ایک بوڑھے میاں آ گئے، بڑی عمر کے تجربہ کار انسان، انہوں نے آ کر کہا کہ بیٹا مکان تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں دو خامیاں ہیں، دو کمزوریاں ہیں۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کیا خامیاں کیا کمزوریاں، سب تو تعریف کر رہے ہیں اور میں نے اتنا پیسہ لگایا، آپ اس میں خامی بتا رہے ہیں۔ کہا کیا بیٹا ناراض تو ہو رہے ہو آپ، لیکن حقیقت ہے یہ دو خامیاں ہیں۔ ایک خامی تو یہ کہ یہ مکان ہمیشہ رہنے والا نہیں، اور دوسری خامی یہ کہ مکین جو اس میں آباد ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ اور دنیا کی ہر چیز کی یہی مثال، جنت میں نکلنے کا کوئی کھٹکا ہی نہیں، اور نہ نعمت کے ختم ہونے کا کوئی کھٹکا ہے، وہاں کی ہر چیز دائمی ہمیشہ۔ ہم ایسے بالا خانے، ایسے کمرے، ایسے محلات انہیں عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا، اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں اتنے بہترین بالا خانے کمرے بنے ہوئے ہیں، ان کی دیواریں، ان میں لگا ہوا شیشہ، ان میں لگی ہوئی ہر چیز اتنی صاف شفاف کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگ باہر کی چیزوں کو دیکھیں گے اور باہر سے اندر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ بڑے خوبصورت کمرے اور غرفے ہیں، بالا خانے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس انداز سے بیان کیا کہ ہر ایک کے اندر شوق جاگ اٹھا۔ ایک بدو دیہاتی بیٹھا تھا، فقام اعرابی، وہ کھڑے ہو گیا، کہا یا رسول اللہ لمن ہیا، یہ کس کو ملیں گے، اتنے بہترین شاندار محلات اور کمرے کس کو ملیں گے؟ حضور نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی والناس نیام، یہ اس شخص کو ملیں گے جو لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرے، نرمی سے گفتگو کرے، خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ دوسری چیز، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سخی ہو۔ تیسری چیز، جو روزہ رکھنے کا معمول بنا لے، یہ نہیں صرف فرض روزے رکھ دیے رمضان میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی روزہ رکھنے کا اس کا معمول ہو، پیر کو، جمعرات کو، 13ویں 14ویں 15ویں کو، عاشورہ کو، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں وغیرہ وغیرہ، یہ جو نفلی روزے، جو روزے رکھنے کا معمول بنا لے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس وقت ساری کائنات اور سارے لوگ نیند کی آغوش میں ہو، کھڑے ہو کر اللہ سے راز و نیاز و مناجات کی باتیں کر رہا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو،
ان کو یہ ایسے غرفے ملیں گے، ایسے کمرے ملے ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور جن کی ہر چیز اتنی صاف و شفاف ہوگی۔ نعم اجر العاملین، یہ جس کو اجر مل جائے، یہ ثواب مل جائے، یہ جنت کی نعمتیں مل جائے، کیا بہترین یہ اجر ہے۔ کام کرنے والوں کو اللہ اسی طرح اجر سے نوازتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نوازیں۔ الذین صبروا، یہ کام کرنے والے، عمل کرنے والے کون ہیں جن کو یہ نعمتیں ملے گی؟ فرمایا جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں۔ صبر میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی غمی، کوئی حزن، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف دہ بات پیش آ گئی اور اس پر آپ نے صبر کیا، یہ سب جانتے ہیں، صبر اس کو کہتے ہیں۔ لیکن صبر میں یہ بھی داخل ہے، برداشت میں، صبر میں یہ بھی داخل ہے، نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے اور آدمی نماز کے لیے اپنے آپ کو مجبور کر رہا ہے، خواہشات کی طرف جی چاہ رہا ہے، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کھا لوں، وہ پی لوں، لیکن چونکہ شریعت نے اوپر لگا دیا کہ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں پی سکتے، اس کو نہیں چھو سکتے، اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے، اب وہاں سے نظر کو ہٹا لینا، وہاں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام ہے، اور وہاں اپنے نفس کو دبا لیا، یہ بھی صبر و برداشت ہے۔ نیکی کے کام کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہاں پر اپنے آپ کو اس پر تیار کر دیا، یہ سب صبر میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ الذین صبروا، اسی طرح چونکہ ہجرت کا تذکرہ آیا ہے تو اللہ کے دین کی خاطر، توحید کی خاطر، عقیدے کی حفاظت کی خاطر وطن کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، بہت دل گردے کا یہ بات ہے، یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو صبر کی راہ کو اپنائیں گے، دین پر جمے رہیں گے، کسی بھی شکل میں اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر عقیدے کے سلسلے میں پریشانی کھڑی ہو گئی تو عقیدے کو قربان نہیں کرتے ہیں، عقیدے کی خاطر سب چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں، وطن کو، جان کو، مال کو، اعزاء اقربا کو، سب چیزوں کو اللہ کی توحید کی خاطر یہ صبر کرنا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے کہ جو کچھ ہے یہاں پر اللہ نے دیا تھا، جہاں جا رہے ہیں، جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پر بھی تو اللہ ہی دے گا، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ بہترین اجر دیں گے، اللہ اس دنیا میں بھی دیں گے، اللہ اس دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں تو پکا ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی دین کی خاطر ہجرت کی ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، کاروبار کو چھوڑا ہے، آپ دیکھ لیجئے اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں 47 میں، آپ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو اور یہاں سے ہجرت کرنے والوں کو دیکھیں جو لٹے پٹے گئے تھے، آج وہاں کی تجارت پر وہ قابض ہے۔ پڑوسی ملک کے بڑے شہروں کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے تاجر وہ ہیں جو ہجرت کر کے گئے، جو مہاجرین ہیں۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی دیکھیں، مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کو بھی دیکھیں، شروع میں تھوڑی سی پریشانی آئی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن بعد میں ان کو رزق بھی ملا، کشادہ روزی بھی ملی، عزتیں بھی ملی، منصب بھی ملے، اور پھر یہی مہاجرین آگے بڑھے، اللہ کی پوری دھرتی ان کے قدموں تلے آ گئی، فاتح بنے، ملکوں کے فتح کرنے والے بنے۔ یہ سب ہجرت کا نتیجہ تھا، نہ ہجرت ہوتی نہ ہم تک دین پہنچتا، سب ہجرت کا کمال ہے اور ہجرت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے جو یہ سب کریں گے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، تو میں انہیں دونوں جہاں میں ضرور نوازوں گا۔ آگے بھی اسی سلسلے میں یہ ہے کہ بھائی اللہ پر توکل کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دو، اللہ دے گا، اور اللہ دیتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ جانوروں کو دے رہا ہے، چرندوں کو، پرندوں کو دے رہا ہے۔ یہی مضمون آگے آ رہا ہے جس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے وعدوں پر یقین کی کیفیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان